بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے ایک بات کا واضح احساس ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کلام کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، لیکن ہم ادب سے کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کو اگر عقل سے دین مانتے تو چاہیے تھا ہر زبان میں کلام اتارتے، جتنی بھی زبانیں ہیں عربی کے علاوہ پوری دنیا میں، ان میں کلام پاک اتارتے تاکہ ان کو سمجھ تو آئے۔ یہ کلام تو صرف عرب کے لیے ہے اور عرب ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں فصاحت بھی، ان میں بلاغت بھی، ان میں عربی کا سمجھنا بھی، لیکن باقی عرب کی ساری دنیا، عرب تو تھوڑے سے ہیں، باقی دنیا تو زیادہ ہے، تو چاہیے تو یہی ہے اگر عقل سے مانے تو کہ کلام جو ہے کسی اور زبان میں آنا چاہیے کہ سمجھ آئے۔ معلوم ہوا دین عقل کا نام نہیں، دین نقل کا نام ہے۔ ضروری نہیں ہر چیز ہماری عقل، احساس، شعور، ادراک میں آئے تو ہم مانیں۔ بس میرے آقا مدینے والے کا حکم، فرمان اور میرے اللہ کا حکم، یہ اتباع ہے، اس کا نام نقل ہے۔ ہم نے تو مان کے چلنا ہے، اور یہ نقل بھی عشق کی ابتدا بھی ہے اور یہ عشق کی انتہا بھی ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے عشق کی ابتدا، روزے کے درمیان کیا بڑا دن 16 گھنٹے کا، روزے کے درمیان کا بڑا دن، اور پھر اس کے درمیان میں روزے کی بے چینی، پھر غذا سامنے پڑی، خوراک سامنے پڑی، مشروب سامنے پڑا، لیکن لبوں کو نہیں چھو رہا، یہ عشق کی انتہا ہے۔ ایک حکم کا انتظار ہے، وہ حکم آئے گا تو میں اپنے لبوں کو کھانا یا پینا، اپنے پیٹ کو، منہ کو دوں گا، یہ عشق کی انتہا ہے۔ اور میرا رب یہی چاہتا ہے، حرام تو میں نے تمہیں حرام کر دیا، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا میں نے حلال پہ بھی پابندی لگا دینی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ طبیعت کا ہے یا شریعت کا ہے، یہ بندہ عشق کا ہے یا عقل کا ہے۔ عشق تو کہے بن سمجھے مان، عقل کہے تجھے اللہ نے عقل دی ہے، شعور بھی اسی اللہ نے دیا ہے، ذرا دیکھ کو تمان۔ کہنے کا نہیں، جس کریم نے عقل اور شعور دیا ہے وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں بن دیکھے مان۔ دیکھنا ضروری نہیں، بن دیکھے مان۔ میرے آقا مدینے والے کی زندگی کی برکات اور آپ کی شفقتوں سے ایک عشق کا انوکھا انداز روزے اور سحری اور افطاری کے نام پہ ملا ہے ہمیں۔ اور میں آج قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت عجم کے لیے کیسی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن صرف لفظوں کا قرآن نہیں، یہ لہجوں کا قرآن ہے، لہجوں کا قرآن ہے۔ یا عبادی یا عبادی الذین علی انفسہم، اس میں لہجہ ہے، یہ نہیں ہے اوئے ادھر آ، نہیں، اوئے میرے بندے، اوئے میرا سجن، او میرا چاندر، او میرا بھائی، او میرا مخلص، ادھر آ، یہ لہجہ ہے۔ قرآن لفظوں کے ساتھ ساتھ لہجوں کا ایک انداز ہے، جہاں قیامت کا تذکرہ، رب کی قہاری کا تذکرہ، رب کی جباری کا تذکرہ، یہ تذکرہ آتا ہے، وہاں رب کا لہجہ بدل جاتا ہے، جہاں اس کی رحمت، جہاں اس کا کرم، اور جہاں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، میرا رب کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو لہجوں کا ایک انوکھا امتزاج ہے، لہجوں کا۔ قرآن ایک سبق دیتا ہے کہ سنتے ہوئے ضروری نہیں ہر آیت کا ترجمہ، ہر آیت کی تفسیر تجھ پہ کھلتی چلی جائے، نہ، قرآن کا سننا اس لیے نیکی ہے کہ دنیا کا ہر زبان والا وہ قرآن کو سنتا جائے اور نیکیاں کماتا جائے۔ کیوں؟ عشق سے جو چیز ملے گی وہ نیکی ہوگی، جو بھی چیز عشق بنے گی وہی نیکی ہوگی۔ عرب تو سنے، عرب کو سمجھ آئے کہ یہ حکم فلاں جگہ کا ہے، یہ حکم فلاں جگہ کا ہے،
اور جو عجم ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھیں سنیں اور سمجھ بھی نہ آئے تو ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک پڑھنے کا اور دوسرا مشقت کا، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ عشق انتہا، عشق انتہا، الف لام میم ترجمے کی خبر نہیں، رب نے اپنے خزانوں میں اس کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہر حال میں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھے بغیر قرآن کی ابتدا نہیں ہوتی۔ کاف ہا یا عین صاد ہر حال میں پڑھتے ہیں، پر سمجھ نہیں ہے کہ میرا مولا اس لفظوں کے اندر اپنی کیا کائنات میرے رب نے رکھی ہوئی ہے۔ حامیم عین سین قاف، اللہ پاک نے کیا رکھا مجھے کوئی خبر نہیں۔ معراج کا سفر سارا عشق کا سفر ہے، سائنس اس کو سمجھ نہ پائے، عقل اس کو ماننے نہ پائے، شعور اس تک پہنچ نہ پائے، وہ سارا عشق کا سفر ہے۔ قرآن سارا عشق کا سفر ہے، سمجھ آئے نہ آئے میں خاموش کھڑا ہوں، فاستمعوا لہ وانصتوا۔ ہاں جب ہمارا قرآن پڑھا جائے تو توجہ کر، تو غور کر، تو ٹھہر جا، تو سہم جا، اور تیرے لب، تیری آنکھیں، تیرے گوش کان اور تیرے لہجے اور تیرے انداز ایک دم سمٹ جائیں۔ کیوں؟ رب کا قرآن پڑھا جا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا سننا نیکی ہے، اگر سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا ترجمہ ہمارے اندر اترے نہ اترے، اس کا سننا نیکی ہی نیکی ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عاشقانہ زندگی گزار رہے، اور اسلام ہم سے عاشقانہ زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ قبر ہے دیکھی نہیں، میں نے مان لیا، فرشتے ہیں دیکھے نہیں، آمنا و صدقنا میں نے مان لیا، کائنات میں رب کا وجود ہے میں نے دیکھا نہیں پر میں نے مان لیا، اور فرشتوں نکیرین کا نظام ہے میں نے دیکھا نہیں میں نے مان لیا، پوری کائنات میں رب بکھرا ہوا اپنی قدرت، طاقت، وجاہت کے ساتھ اور فطرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مولا یہ ساری چیزیں تو نے بیکار تو نہیں بنائی، میں مانتا ہوں یہ عشق ہے، عشق اللہ والو یہ عشق ہے۔ بن دیکھے زندگی پہ لانے کی ایک کوشش ہے، بن دیکھے نظام کو ماننے اور منوانے کا ایک نظام ہے بس۔ اور ایک طرف دماغ کیا دیا، یہ جو ہمیں آپ دماغ دیا نا ہمیں آپ کو اس وقت جو موجود ہے، یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ اس دنیا کے لیے نہیں، اس میں کتنے کھرب نیورونز ہیں، سیلز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، اس سے چھوٹے سیل ہیں، کتنے کھربوں ہیں۔ اور اس دنیا میں انسان اپنے دماغ کا اگر دماغ کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، 1000 حصے کیے جائیں، غور سے سمجھیے گا، اور ایک بندے نہایت عقل مند اور نہایت دانش مند اور سائنسدان ہو، وہ 1000 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا استعمال نہیں کرتا، ایک ٹکڑے 1000ویں کا بھی 1000واں حصہ استعمال کرتا ہے، باقی سارا کا سارا قبر میں ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ جو دماغ مجھے اللہ نے آپ کو برین دیا ہے، بھیجا دیا ہے، یہ اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک جن کے اوپر روحانیت اور ولایت کے دروازے کھولتے ہیں، ان کی عقل یہاں کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کا احساس یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں کائنات میں عجائبات بکھرے ہوئے ہیں، انسان کو عجائبات کا پتہ ہے پر سمجھ نہیں آتی۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو دیکھا، انہوں نے لکھا ہے میں نے ایک بندے کو دیکھا ایک آنکھ سے کانا تھا، اور میں نے محسوس کیا یہ پیدائشی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا تیری آنکھ کہاں گئی؟ کہا کہ میرے پاس جوگی آئے اور کہنے لگے تو اس جنگل کو جانتا ہے جہاں سانپوں کے سردار
اور सांपों का बादशाह रहता है कि हाँ जानता हूं। कहा हमारे साथ चल, तुझे मुंह मांगा जो कहेगा वो मिलेगा। मैं उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते हम एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने अपना मंत्र और विरद और बीन बजानी शुरू की और मैं साथ बैठा रहा। वो सुबह से लेकर जोहर तक बजाते रहे। सांप आते गए। उनके इर्द गिर्द सांपों का बेशुमार एक हुजूम हो गया, पर वो देख रहे थे कि उनको मतलूबा सांप नहीं मिला। वो बजाते रहे, फिर असर हो गए। फिर देखा एक सांप है छोटा सा, उसके बदन पे हल्के हल्के बाल हैं, 2-3 सांप उसके दाएं बाएं हैं, एक सांप के ऊपर उसकी सवारी है। तो उनकी आंखों में चमक मैंने देखी और वो देखने लगे कि हाँ यही हमारा मतलूब सांप है। उनकी बीन की आवाज और ज्यादा हो गई और वो फिर उसमें तेजी आ गई। तो देखा तो वो सांप आया और महसूस ये होता था उसको कुछ ताकत पकड़कर खींच के लाई है। ये जो इसम पढ़ रहे वो, और बाकी सांप सारे चले गए, उसकी सवारी भी चली गई, उसके गार्ड दाएं बाएं सब चले गए। फिर इन्होंने लकड़ियां, उसकी कुंडली बनाई, लकड़ियों पे डाला, उसको जलाया और वो जल गया और उसकी राख बनी। और उसकी राख को उठा के एक ने अपनी आंख में डाला, दूसरी आंख में डाला, दूसरे ने अपनी आंख में डाला और दूसरी आंख में डाला। मैंने कहा मुझे तो दो, ये क्या राख है, तुम क्या आंख में डाल रहे? मैंने भी एक आंख में डाला तो देखा कायनात के सारे खजाने मेरे सामने, जिन्नात मेरे सामने। ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। वो कायनात के सारे पर्दे कशफुल महजूब हो गए। कशफुल महजूब, हिजाब से पर्दे हटते हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ना कशफुल महजूब, जो हमारे तस्बीह खाने में सबकन पढ़ाई जाती है। हिजाब से पर्दे हटे, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। पर्दे हटे रुख से और देखा तो सारी कायनात और कायनात के अजायबात मेरे सामने हैं। जमीन के सारे खजाने मेरे सामने खुल गए। एक ने दूसरे से कहा तुझे कहा नहीं था कि इसकी आंखों में ये राख ना डाल? तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के मेरी आंख निकाल ली और वहां मुझे छोड़ के चले गए और वो अपना मकसद पाके चले गए। और उस दिन से मेरी आंख खत्म है। कायनात के कितने अजायबात हैं जो मुझे आपको नजर आते हैं, समझ नहीं आते। नजर आते हैं, समझ नहीं आते। एक हकीम साहब हैं, वो कहने लगे कि मैं छोटा था तो कुछ चोर आए और कहने लगे जी हम एक जगह, पता चला कि एक खंडर के अंदर खजाना है। पुराना एक महल था, वो मुनहदम हो गया, गिर गया। तो हम उसमें जाके छुपे और तलाश करते रहे। एक जगह देखा तो मिट्टी एक जगह से हटी हुई थी। हमें अंदर से महसूस हुआ कोई लोहा है। हमने उसको कुरेदा तो वो बढ़ता गया और मिट्टी हटाते गए। दीवार थोड़ी सी लगी थी, वो तोड़ते गए, हटाते गए। वहां दरवाजा निकल आया। फिर अब दरवाजा खुले कैसे ये हमें समझ ना आए, बहुत मजबूत दरवाजा था। फिर एक जगह हम कोशिश करते करते एक जगह जो पांव पड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर देखा एक बंदा बैठा है और कमरा है और वो हुक्का पी रहा और नीम दराज पलंग पे एक बंदा सोया हुआ है और हुक्का उसके साथ है और वो हुक्का पी रहा। जब हम उसके नीचे कदम उतरे, लोहे के कदम बने हुए थे। पहले कदम पे गए तो उठ के बैठ गया, दूसरे कदम पे हमने पांव रखा तो वो उठ के खड़ा हो गया और तीसरे कदम पे पांव रखा तो उससे तलवार निकल आई। मैंने कहा ये क्या? अब हम पहले कदम से पीछे हटे, वो तलवार खत्म हो गई। फिर कदम से पीछे हटे, वो फिर बैठ गया और फिर कदम से पीछे हटे, वो फिर सो गया और फिर वही हुक्के का अंदाज। हम समझ गए ये बंदा जिंदा नहीं, खुदकार बनाया हुआ है और हिफाजत के लिए। लेकिन एक एहसास हुआ आगे इससे भी ज्यादा खुदकार कदम हो और ये तलवार हमारे ऊपर बरस पड़े, कोई और अजायबात और तिलिस्मात का निजाम हो और ये तलवार हमारे ऊपर, लिहाजा हम आगे न गए।
देखा तो एक शेरवानी 7 इंचकन सी लटक रही थी, उसके बटन थे, महसूस हुआ सोने के बटन हैं। हमने वो हाथ लगाया तो वो शेरवानी मिट्टी हो चुकी थी, गल के उसके सारे बटन लेके आ गए। जब हम बाहर निकले वो दरवाजा बंद हो गया और बंद होने के बाद हमारी नजरों से गायब हुआ। ऊपर से कोई मिट्टी गिरी और खत्म हो गई। आप जीरक इंसान, समझदार आदमी हैं, हमारे साथ चलें, वो दरवाजा फिर से मिल जाएगा, ढूंढते हैं और उसके अंदर खजाना है, कोई अजायबात हैं दुनिया के, उसके पास फिर चलते हैं। लेकिन कहने लगे मैं तो ना गया, लेकिन वो हजरात गए, उन्हें फिर वो दरवाजा न मिला। कायनात की अजायबात हैं पर समझ नहीं आते। दिल्ली का जब लाल किला अंग्रेज ने फतह किया, वहां एक हम्माम था। उस हम्माम को सदियों से चल रहा था। उसमें सर्दियों में गर्म पानी आता था और गर्मियों में ठंडा पानी आता था। वो पानी कहां से आ रहा था, उसको गर्म कौन करता था, उसको ठंडा कौन करता था, सारे जराए सोर्सेस तलाश कर करके थक गए। आखिर अंग्रेज ने हुक्म दिया इसको तोड़ो। जब उसको तोड़ा तो उसके अंदर एक चिराग चल रहा था और चिराग बुझ गया। उसके बाद ठंडा और गर्म पानी का निजाम खत्म हो गया। कायनात में कितनी चीजें हैं, देखते हैं पर समझ नहीं आती। अकबर बादशाह का एक हकीम था, हकीम अली गिलानी। उसने कहा बादशाह सलामत, आपको अपनी हिकमत कायनात का एक आपको करिश्मा दिखाना चाहता हूं। तो कायनात का एक आपको करिश्मा दिखाना चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा दिखाओ। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया, छोटा सा महल बनवाया और उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा तालाब बनवाया। फिर उसमें पानी भर दिया और बादशाह को कहा कि आपको उस महल में जाना है और आपकी उस महल में जियाफत है। बादशाह जब पानी में गया तो उसके कपड़े भीग गए, लेकिन महल के अंदर गया और उसके इर्द गिर्द कोई आड़, कोई रुकावट, कोई शीशा, कुछ नहीं था। महल के अंदर जाते ही उसके कपड़े खुश्क हो गए। खाने लगे हुए थे, मशहरियां लगी हुई थी, वो उसने खाया। उसका दम कुछ नहीं घुट रहा था, ऑक्सीजन वो मौजूद थी जो इंसान को मतलूब है। उसके बाद फिर आया, फिर कपड़े गीले, बाहर कपड़े गीले, क्योंकि पानी से गुजर के जाना था। कायनात के कितने निजाम हैं, हम देते हैं, देखते हैं, पर अकल नहीं मानती, लेकिन हम मान जाते हैं। कुदरत के निजाम को बिन देखे, बिन माने, बिन सोचे मान जाएं। बिन माने इसलिए कह रहा हूं, अंदर माने या ना माने, शऊर साथ दे ना दे, एहसास साथ दे ना दे। इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखा है कि बर्रे सगीर के एक बादशाह का बाप बूढ़ा हो गया और मर नहीं रहा था। वली अहद आखिर मायूस होने लगा कि अब्बा जी एहतियातन कब फौत होंगे, अब फौत हो तो मुझे तख्त मिले। आखिरकार अब्बा जी को एहतियातन मारने का एक तरीका बनाया, एक महल बनाया, उसमें दुनिया के कारीगर इकट्ठे किए। उस महल को एक जगह से चाबी रखी। वो चाबी ये थी कि अगर वहां हाथी को खड़ा कर दिया जाता तो सारा महल नीचे होता। उस जगह एक चाबी थी, मैं उसको चाबी कह रहा हूं। अपने एहसास से इस बात का एहसास है कि मुझे खबर नहीं वहां क्या था। बादशाह को बुलाया, बादशाह के साथ जो भाई थे, शहजादे थे, उन्हें बुलाया कि मैंने आपके लिए एक महल बनवाया, एनेक्सी बनवाई आपके लिए, एक महल बनवाया और खूबसूरत महल में मेरी दावत कबूल कीजिए। और जब वो दावत में बैठ गए, इधर से खुद बाहर आके हाथी को खड़ा कर दिया और सारा महल नीचे, और कुछ देर लगवाई ताकि कोई थोड़ी सी रूह और रमक बाकी न हो। और उसके बाद अब्बा जी एहतियातन फौत हो गए और वो तख्त पे बैठ गए। ये कायनात की क्या निजाम है जो मैंने बहुत थोड़े बयान किए। आपके लाहौर के शाही किले में मेरे हजरत मुझे लेके जाते थे, मैं वहां जाता था। वहां कायनात के अजायबात हैं जो मेरी आपकी समझ, एहसास, शऊर, इदराक से बाला तर है। मैं खैबर के किले में गया जहां हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू, मैंने वहां 2-3 अनोखे अजायबात देखे। ये कायनात है, अल्लाह की बनाई हुई। वो अल्लाह कितना पुरअसरार होगा, वो अल्लाह कितना ताकतवर होगा जिसने बंदों को यह शऊर, एहसास और इदराक दिया है कि ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारी अकल में ना आए, इंसानी शऊर में ना आए, लेकिन उनका वजूद हो।
ضروری نہیں قرآن کی تلاوت ساری ہمیں سمجھ آ جائے، ضروری نہیں، یہ عشق پہ منافی ہوگی بات۔ عشق یہ کہتا ہے سن، بس تیری سمجھ میں آئے نہ آئے، تیری عقل میں آئے نہ آئے، اور تیرے شعور اور احساس میں چیز اترے نہ اترے، سن۔ کیوں؟ یہ ہمارا کلام ہے، میرے حبیب کا کلام ہے، یہ جنت کا کلام ہے، اور قبر میں بھی ہر شخص بے ساختہ عربی بولے گا۔ وہ کائنات کی کوئی چیز ہے، میرے رب کو اپنے حبیب کی زبان اور اپنی زبان کا اتنا مان اور اتنی پسند ہے، قبر میں ساری دنیا کی جتنی بولیاں ہیں، قبر میں جاتے ہی ان کے اندر خود ساختہ بے ساختہ عربی شروع ہو جائے گی، عربی شروع ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم تھے انڈیا کے، انہوں نے لکھا کہ ایک عورت تھی، آخری وقت میں وہ کچھ بول رہی تھی، گاؤں تھا، گاؤں والے ادھر بندے کو لائے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کچھ سمجھ نہ آئی، ادھر لائے، کیا کہہ رہی ہے، کچھ سمجھ نہ آئی، آخر کار جو ہے مسجد کے مولوی صاحب کو عالم تھے، انہیں لائے، کہنے لگے تو عربی بول رہی ہے۔ آخری لمحے میں وہ دیہاتی عورت جسے قرآن بھی نہیں آتا تھا، وہ بالکل صاف ستھری عربی بول رہی تھی، اور وہ چونکہ قرآن و حدیث سے واقف تھے، انہوں نے عربی کو سنا اور سننے کے بعد کہا یہ کہہ رہی ہے میں وہ نعمتیں دیکھ رہی ہوں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کسی کان نے سنا نہیں، جسے کسی دل نے احساس و ادراک نہیں کیا، اور جسے کسی زبان نے بولا نہیں، اور وہ باتیں کہہ رہی تھی اور اسی دوران فوت ہو گئی۔ تو پوچھا اس کا کون سا عمل تھا ایسا جس عمل کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے اتنا نظام دے دیا کہ مرنے سے پہلے عربی بھی دے دی جو کہ قبر میں ملنی تھی، اور مرنے سے پہلے وہ نعمتیں دکھا بھی دی تو جو موت کے بعد دیکھنی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، پر جب اذان ہوتی تھی اذان کا ادب کرتی تھی، اگر ننگے سر ہوتی تھی سر ڈھانک لیتی تھی، اور لوگوں کو چپ کراتی تھی، اور لوگوں کو چپ کرا کے اذان کو توجہ دھیان سے سنتی تھی۔ اس عمل کی برکت سے رب نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ کائنات کے راز ہیں، سمجھ نہیں آئیں گے، رب کو بے سمجھے ماننا پڑے گا۔ یہ جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ جگہ نواب بہاول پور کی ہے، ساتھ ہی اس کا مقبرہ ہے، نواب سعادت یار خان اس وقت کا صادق۔ نواب بہاول پور میں ایک صادق ہوتا تھا، ایک بہاول ہوتا تھا، صادق آباد، بہاول پور، بہاول نگر، ایک صادق ہوتا تھا، ایک بہاول ہوتا تھا۔ یہ جگہ جتنی بھی ہے، یہ سامنے بہاول پور ہاؤس ہے، GR2 ہے، گورنمنٹ آفیسرز کے بڑے بڑے کوٹھیاں ہیں، ساتھ ہی بہاول پور روڈ ہے، یہ بہاول پور ہاؤس ہے۔ یہاں ایک درویش تھے اس سے کہیں پہلے، ان کا نام تھا شاہ ابو اسحاق۔ مزنگ اور حجویر یہ دو جگہ ہیں غزنی میں، افغانستان میں۔ تو حجویر سے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کا نام حجویری پڑا، اور یہ شاہ ابو اسحاق مزنگ سے تشریف لائے، تو آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ مزنگ ہے، آپ سمجھے؟ اور شاہ ابو اسحاق کی تربت یہاں قریب ہے۔ شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اور ایک بات اللہ سے مانگا کریں، اس قرآن کے علم کے صدقے، جس قرآن میں آج قرآن آپ نے سنا، اس علم کے صدقے اللہ سے ایک بات مانگا کریں، یا اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے۔ کون سی آنکھیں؟ اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کی کھولیں، اس کی بھی کھلی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی کھلی جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں۔ مولا میرے دل کی آنکھیں کھول دے۔ اس دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس دل کی آنکھوں کو کشف کہتے ہیں، اس دل کی آنکھوں کو شعور کہتے ہیں، اس دل کی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں۔ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، یہ سامنے میانی صاحب کا قبرستان ہے، ایک روڈ پار کر کے لاہور کا
मीलों में फैला हुआ कब्रिस्तान है, यकीनन बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और सदियों पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में तदफीन के लिए एक जनाजा था। मैं जब जगह की तलाश कर रहा था कि कहां तस्बीह खाना, कहां रिहायश, यहां निजाम बने, तो रात को हजरत ख्वाब में तशरीफ लाए। मुझे ख्वाब नहीं आते, न मैंने आज तक आपको ख्वाब सुनाए हैं, मैंने अपनी करामतें नहीं सुनाई, मैं साहिब करामत नहीं हूं, मैं एक कमी इंसान हूं। ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोई जिन आते हैं, ना फरिश्ते आते हैं, ना आंखें बंद करता हूं मदीने नमाज पढ़ आता हूं, अल्लाह कह रहे मेरी नमाज यहां हो जाए और कबूल हो जाए, मेरी सजदे कबूल हो जाए। रात को शेख ख्वाब में आए, फरमाने लगे शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह बैठ के लोगों को दर्श देते थे और ये जगह सदियों से महरूम है, तू यहां जगह बना, अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोलेगा। और ये जगह जो जहां आप बैठे हैं, मेरे एहसास इदराक शऊर में नहीं थी। लाहौर का जेल रोड, लाहौर के डिफेंस हर जगह से सबसे महंगा, ये सबसे महंगा एरिया है लाहौर का। और यहां ये 19,500 फुट का एरिया है, 4 कनाल का तकरीबन एरिया है जहां आप बैठे हैं। और ये ऐसी बिल्डिंग बनी बनाई अल्लाह ने दी, पिछले से पिछले रमजान में, यकम रमजान को मिली हमें कब्जे में। तो ये कोई कुदरत का निजाम है। हाँ, एक चीज है, मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने गैब के खजाने से दिया। मैं रातों को 2-2:30 बजे आके यहां दरवाजे गेट के साथ जाए नमाज लेके नफिल पढ़ता था कि मौला मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मेरे पास बस तू ही तू है, तू गैब के खजाने से दे दे। बंदे ज्यादा हैं, जगह थोड़ी है, मैं क्या करूं, तेरे बंदे टूट पड़े हैं, लोगों के पास जगह है, आदमी नहीं है, मेरे पास आदमी है, जगह नहीं है। अल्लाह ने गैब के खजाने से अता फरमाया और अल्लाह के फजल से मैं मुतमईन हूं, इसमें मैंने कोई चंदा नहीं किया। लोग अपने अंदाजे लड़ा रहे, और यार कितों लबे आए, आंदा कितों पे आया है, हाय तुझे पता नहीं, तूने रब के खजानों से पता ही नहीं किया कि रब के खजाने हैं क्या। वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्द। तो शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह यहां उनकी खानकाह थी, इसी एरिया में, मैं ये जगह नहीं बता रहा जहां, यानी इसी एरिया में उनकी खानकाह थी। तो अल्लाह पाक ने यहां निजाम बना दिया। अब मैं शाह अबू इसहाक की बात जो अर्ज कर रहा, अब वो गौर से सुनिए। हाँ जी, मेरी तरफ देख रहे, वो गौर से सुनिए। शेख बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा रहे और दर्श हो रहा। और देखो मैं एक बात बताऊं, मेरी बात आज की सुबह में यह गौर से सुनिएगा। दर्श के दौरान अगर जिसके दिल में खोट हो उसका भी असर पड़ता है, और अगर उसके पास कोई खोटी चीज हो उसका भी असर पड़ता है, असर पड़ता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, दर्स दे रहे थे, अचानक खामोश हो गए, यूं देखने लगे, ऊपर देखने लगे, नीचे देखने लगे, खामोश, सन्नाटा छा गया। तो लोगों ने पूछा शेख खैरियत, तो क्या बात है? फरमाया ये बताओ, कोई नौवारिद यहां आया है हमारे दर्स में? नौवारिद देखा तो एक जवान था, उसको देखते रहे, कहने लगे नहीं भाई तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है? और नहीं मेरे पास एक किताब है, लिया दिखा। शेख बोल सीना की किताब थी, फलसफे लिखी हुई, उठा के मजमे से बाहर फेंकी, ओ दूर कहा बैठ जा तू। फिर वही वारिदात, फिर वही कैफियात, फिर वही इल्म और इदराक और एहसास के खजाने, और बोलना शुरू कर दिया। जब दुआ के बाद बात खत्म हो गई तो किसी ने पूछा हजरत वाकया क्या था? फरमाया अल्लाह के दिए हुए उलूम की बदौलत में बोल रहा था, मेरा अल्लाह इल्म मुझे दे रहा था और मैं बात कर रहा था, एकदम सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरी जुबान कंग हो गई, मेरे अंदर लफ्ज खत्म, एहसास खत्म, इल्म खत्म हो गया। समझा कि शायद मुझसे कोई गुनाह हुआ,
میں نے اپنے ادراک میں جھانکا تو کچھ نہ ہوا. پھر میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بدکار اور گناہ کبیرہ کا فرد اس محفل میں آیا ہے. اس کی نحوست سے ایسا ہوا. جوان کو کھڑا کیا تو جوان بھی وہ نہیں تھا، اس کے اندر گناہ کبائر نہیں تھے. تو میں نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ وہ علم اور فلسفہ تھا اور فلسفے کا علم تھا، اور اس کے پیچھے اس مصنف کے عقائد تھے. وہ السینہ کے عقائد ٹھیک نہیں تھے. سائنسدان تھا نا وہ السینہ، اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے. اس کے عقائد تھے. ان عقائد کا اثر میری محفل میں پڑا اور مجھ سے اللہ نے علوم اور احساس سارے چھین لیے. دلی کی جامع مسجد میں معتکف بیٹھے ہیں ایک اعتکاف والے ایسے جامع مسجد میں چکر کاٹ رہے ہیں، ایسے چکر کاٹ رہے ہیں جامع مسجد میں چکر کاٹ رہے ہیں. کیا ہوا کیا بے چینی ہے کوئی. پھر ایک ایک چیز کو چیک کرنے لگے. دیکھا تو بچوں کے بستے پڑے تھے، سکول والے بچے نہیں ہوتے، ان کا بستہ پڑا تھا. اچھا بستہ اٹھایا، دیکھا تو بچے باہر بیٹھے تالاب سے وضو کر رہے تھے. کہہ رہے بیٹا یہ بستہ تمہارا ہے؟ کہ ہاں. اور میں اس کو مسجد سے باہر لے جاؤ، وہاں رکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارا بستہ نہ اٹھا لے. اسے مسجد سے باہر گیا تو ان کو چین آ گیا. تو پوچھا حضرت کیا تھا؟ فرمایا اس بستے کے اندر کچھ تصویریں بھی تھیں اور کچھ کافرانہ عقائد کی کتابیں تھیں ایسی جس کی نحوست سے مسجد میں ظلمت پھیل گئی ہے. تیرے سفید کپڑے ہوں تو تجھے چھوٹا سا پین کا چھینٹا بھی نظر آئے. تیرے کپڑے تو ہیں سارے سیاہ، تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ میں مری کشمیر پوائنٹ ایک جگہ، یہاں ایک جسٹس ہوتے تھے اقبال خان، ان کے گھر ٹھہرا. میرے ساتھ ہمارا ساتھی ہے، یہاں وائرنگ کر رہا ہوتا ہے اورنگزیب، نکھیا گلی کا ہے. وہ بیچارہ کہنے لگے جی میں باہر بیٹھا ہوں، کوئی چیز کی خدمت ہو تو. میرے سگے بھائی ساتھ تھے، ہم 2 کمروں میں سو رہے تھے. وہ نیند میں چلے گئے، مجھے نیند نہ آئے، بس میرے اندر کوئی بے ساختی بے چینی ہو. پھرتے آخرکار میں نے الماری کھولی، الماری کو چیک کیا، کچھ نہیں تھا. پتہ نہیں میرا ہاتھ کیسے گیا، پیچھے ایک شراب کی بوتل پڑی تھی، اس میں اتنی شراب بچی ہوئی تھی. میں نے اورنگزیب کو بلایا، میں نے کہا اورنگزیب اس کو باہر لے جا. جب وہ باہر چلی گئی میں سو گیا. سنیں ایک اور بات سناؤں. ہمارے ایک محسن ہیں حاجی رفیق صاحب، بڑے اللہ والے ہیں، میرے ہاں آئے، مجھے کہنے لگے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. کیوں؟ کہنے لگے آپ کی کمبل پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور آپ نے مجھے وہ کمبل دیا تھا، اور میں نے دیکھا تو اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا مونوگرام اس کے اوپر تصویر تھی. پھر میں نے وہ کینچی سے کٹوا دی. دل کی آنکھیں مانگا کریں، چہرے کی آنکھیں تو سب کو مل جاتی ہیں، اور دل کی آنکھیں بھی مانگا کریں. اب سنیں وہ واقعہ. میں کیا کروں شاہ ابوئی صاحب کا واقعہ سناتے پھر کہیں میں اور چلا جاتا ہوں، پھر کہتا ہوں چلو یہ بھی سنا دوں. اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعات سنا رہا ہوں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں. پھر دیکھنا قرآن کا لفظ تیرے اندر ایسے گھلتا چلا جائے گا، اور قرآن کا لفظ کھلتا چلا جائے گا. قرآن کا حرف تیرے اندر زیر و زبر کی طرح جڑتا چلا جائے گا. دل کی آنکھیں کھل جائیں. دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا سامنے سے. واہ سبحان اللہ، کیا جنتی کا جنازہ ہے. اللہ مجھے دل کی آنکھوں سے دکھا رہا، اس میں فرشتے چل رہے ہیں، اور جس جنازے میں فرشتے چلیں وہ جنتی کا جنازہ. کچھ لوگ اٹھے، اجازت لے گئے، اجازت ہو تو ہم یہ جنازہ پڑھ لیں. سنا ہے بعض جنتی ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازہ پڑھنے سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، اور بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے. چلے گئے،
جنازہ پڑھا، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ وہاں ایک طوائف اور رنڈی تھی، یا اس کا جنازہ ہے۔ حیران ہوئے، یہ کیا؟ شیخ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، میری عقل مانے نہ مانے، شیخ نے فرما دیا یہ جنتی کا جنازہ ہے، بس ختم۔ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، مجھے آپ سے زیادہ نیند آ رہی ہے، لیکن وجدان نے میری نیند کو اڑا دیا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ عشق آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے بھی تسکین ہوتی ہے۔ وہی مجنو کا لیلا محبوب تو تھا، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور اوجھل نہ ہوتا تو کبھی داستان نہ بنتی۔ اوجھل ہونے سے وہ مارا مارا پھرا، کبھی کتوں کے پاؤں چومتا ہے، کبھی بدلی کو دیکھتا ہے تو کہہ رہے، اور بدلی پہ بے ساختہ اشعار پڑتا ہے، واہ بدلی تو مجھ سے زیادہ تو خوش قسمت ہے، تو لیلا کے گھر کے اوپر سے آ رہی ہے، تو نے لیلا کو دیکھا تھا، پھر بدلی سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس طرف سے پرندہ آتا ہے تو اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ لیلا اس سے گم ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کا دیدار ختم ہوا تھا، اس لیے تو داستان بنی تھی۔ اگر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تو داستان نہ بنتی۔ معلوم ہوا آنکھوں سے دیکھنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر، وہ مل بھی گیا، مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر۔ پوچھا طوائف کا جنازہ رنڈی کا، اس کے کوٹھے پہ احوال کے لیے گئے، کون سا عمل، کون سی نیکی ایسی ہے اس اللہ کی بندی کی کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا؟ اس کی ماں بوڑھی تھی، پوچھا اس کا کون سا عمل ہے؟ اور میں اس کا کوئی عمل ایسا نہیں۔ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، سوچ سوچ کے بتایا، اس کو خیرات دی تھی، اس نے کہا تھا بیٹی قبلہ رخ پیشاب نہ کرنا خلاف سنت ہے، بس میرے مدینے والی کی صرف ایک ادا کو اپنی زندگی میں لے لیا، ایک ادا، ایک ادا، ایک ادا، بس ساری زندگی اس نے اپنے دامن میں یہ بات باندھ لی، کبھی قبلہ رخ پیشاب نہیں کرتی تھی۔ موت کے آخری ایام میں اس کو تکلیف ہوئی، بار بار پیچس اور اسہال تھے، اور یہ حاجت کے لیے اٹھتی تھی۔ اٹیچ باتھ کا کانسیپٹ تو نہیں تھا، 7 بڑے تھال میں مٹی ڈال کے رکھی ہوئی تھی، اور خادمہ اس کو اٹھا کے بٹھاتی تھی۔ آخری لمحے میں جس وقت اس کو موت آئی ہے، اس نے پیشاب کا تقاضا کیا ہے، اس نے اٹھا کے اس کو بٹھایا پر قبلہ رخ بٹھا دیا۔ اسے غنودگی کی کیفیت نڈھالی بیماری، ایک دم احساس ہوا کہ یہ قبلہ رخ ہے، اور یہ چیخی کہ قبلہ رخ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور اسی حال میں مر گئی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ایک مدینے والی کی سنت کی حفاظت سے رب نے اس کی بخشش کر دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عقل نہیں مانتی، لیکن یقین کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو مانے کچھ اور انداز سے، اللہ سے محبت کریں، مدینے والے سے عشق کریں کسی اور انداز سے۔ ایک اللہ والے تھے، میں ان کی صحبت میں روز جا کے بیٹھتا تھا، ان کا نام حکیم وحید الدین تھا، دہلوی لکھتے تھے، بڑے درویش تھے، 150 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے، میں نے خود دیکھا، جھک گئے تھے، کمر بالکل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے ایک دفعہ خود واقعہ سنایا، ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے، پر میں میرٹھ میں رہتا تھا، اور ہم پہلے اوائل میں جانوروں کا کام کرتا تھا، جانور لیتا تھا دیتا تھا، کچھ عرصہ میں نے یہ کیا، ہم چلے ایک جانور خریدنے کے لیے، ہمیانی میں نے پیسوں کی باندھی ہوئی تھی، اور ایک جگہ ہمیں بھوک لگی، پیاس محسوس ہوئی، اور درمیان میں کوئی سرائے، کوئی جگہ نہیں تھی کہ ہم کھا پی لیتے۔ پتہ چلا کہ ساتھ ہی بستی ہے، بستی میں گئے تو پتہ چلا سارے ہندو ہیں اور ایک مسلمان رہتا ہے۔ ہم نے کہا مسلمان کے گھر جائیں، پتہ پوچھا، مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آ جائیں۔ جب ہم اندر گئے، ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا، اور 7 خنزیر کی سری پڑی تھی، اور وہ خنزیر کا گوشت بیٹھا ٹکڑے ٹکڑے کر رہا۔ تو ہم نے کہا بابا جی یہ کیا؟ کہا بیٹا اکیلا ہوں، کوئی مائی باپ تو ہے نہیں،
پھر یہ میں گوشت پکال بنا لیتا ہوں، پھر اس کو دھاگے میں پرو لیتا ہوں. پہلے دور میں نا گوشت خشک کر لیتے تھے، پھر اس کو پکا پکا کے کھاتے تھے، اور پھر میں کھاتا رہتا ہوں، جب ختم ہو جاتا ہے پھر اور بنا لیتا ہوں. ہم نے کہا بابا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھا. پھر بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا؟ نا یہ تو حرام ہے. کہا ہاں ایسے ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہائے 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 واہ سخی تیری کریمی واہ. ہاں اچھا گر گئے. ہم نے کہا بابا جی بے ہوش ہو گئے. دیکھا تو بابا جی تو چلے گئے. ہو اچھا حرام ہے، مجھے تو پتا نہیں. ہم نے ابھی کیا کریں؟ وہ تو روٹی کھانے آئے تھے. آگے تو بابا کہنے لگا دفن کر کے جاؤ. آئے تو کھانا کھانے تھے، بابا کہتے ہیں دفن کر کے جا. ہماری ڈیوٹی تھی شاید. ہاں سارے اکٹھے ہو گئے بستی والے ہندو مسلمان. انہوں نے اس کو غسل دیا. کہنے لگا ہم 3 آدمی تھے، غسل دیا، سب ساتھ مل گئے، قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد ایک ہم میں سے امام بنا، 2 مقتدی بنے، جنازہ پڑھایا. ہندو تو نہیں پڑھ سکتے تھے. اور جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کر دیا. اور جب دفن کر دیا کرنے کے بعد گئے. اب بھوک بہت تیز. آگے انہوں نے بتایا کہ ساتھ ایک سرائے ہے، وہاں کھانا مل جاتا ہے. جی بھر کے کھانا کھائے. جب پیسے دینے کا وقت ہے تو ہمیانی نہیں ہے. وہ کہاں گئی؟ سوچتے سوچتے پتا چلا کہ قبر میں چلی گئی. قبر میں میت کو اتارتے، تدفین کا نظام سارا. اب اس کے پاس اپنی کچھ چیزیں رکھی سرائے والے کے پاس، بھئی اعتبار کر لے، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں. واپس لوٹے. اب سوچا کیا کریں؟ کہا کہ قبر والے کے تو کام کی ہے نہیں، اور کیا قبر کو کھودیں، تلاش کریں. اب جب قبر کو کھودا تو مجھے حکیم صاحب نے ایسے بیٹھ کے دکھایا اور ایسے دیکھا. ایک ایسے بیٹھ کے نا جس میں بیٹھا ہوں، بیٹھ کے کہنے لگے ایسے بندے نے جھانک کے دیکھا، قبر میں اندھیرا تھا، اور اندھیرا دیکھ کے کہنے لگا حکیم جی اندر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے میت بھی نہیں ہے. ہاں اندر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے میت بھی نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو دفن کر کے جا رہے. اب ذرا غور سے سننا، دل کی آنکھیں اور چہرے کی آنکھوں کا کمال. ذرا دیکھنا اب میں جو بات آگے کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. کہنے لگے میں نے کہا تو ہٹ میں دیکھتا ہوں. ایسے بیٹھ کے میں نے جو جھانکا دیکھا قبر تا حد نظر وسیع ہے، اور وہ بابا جو ہے ایک تخت پہ بیٹھا تاج کے ساتھ، اور لباس ہے کوئی قیمتی، اور قرآن پڑھ رہا. اور مجھے کہنے لگا یہ جہان اور ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جہان دیا ہے. واہ مولا واہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ڈر گیا تھوڑا سا، اللہ سے تھوڑا سا ڈر گیا، تھوڑا سا. ہاں کہنے لگا تو جہنمی ہے. بڑا فکر لگا عباسی خلیفہ کو، میں جہنمی ہوں؟ میں نے کہا تو جہنمی ہے. کہنے لگا کیسے؟ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہوگا. ایک اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کوئی زندگی میں موقع سوچ جہاں تو ڈرا ہو اور اللہ سے ڈرا ہو. ہاں میں شہزادہ تھا، میرے کمرے میں میری خادمہ تھی، بہت شکیل حسین اور جوان تھی. وہ میرا بستر درست کر رہی تھی. میں کمرے میں گیا، میں جوان تھا، اور میں نے اس کو دیکھا. میں اس پہ فریفتہ عاشق ہو گیا، اور میرے جی میں تھا کہ میں کچھ کر گزروں. اچانک اللہ کا خوف آ گیا تھا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. فرمایا مبارک ہو تو جنتی ہے. کیوں؟ اور میرے اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایک جنت نہیں، ایک جنت نہیں، جنتان. اللہ کو سمجھیں، اس کے قرآن کو سمجھیں. سمجھ نہیں آتی تو عاشقانہ اس کے اوپر فریفتہ پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں. یہ دنیا دیوانوں کی ہے، یہ دنیا عاشقوں کی ہے، فرزانوں کی دنیا نہیں ہے. ہاں عقل والے عقل ہے، محو تماشا لبے وام ابھی. میں اس جگہ کھڑا تھا
جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، سامنے منجنیق اب بھی ہے، میں اسی جگہ عرفہ شہر میں کھڑا تھا، استنبول سے فلائٹ لی، 1.25 گھنٹے کی جہاز نے اڑان کے بعد اس جگہ پہنچایا، میں کھڑا تھا، اور پھر وہاں مجھے بہت سمجھ نظر آیا اور بہت یاد آیا، یہ شعر بھی یاد آیا کہ عقل ہے محو تماشا لبے بام ابے، کہ آتش عشق میں، آتش نمرود میں عشق کودا، ابراہیم کے اندر عشق تھا، اور عقل سامنے کھڑا حیران دیکھ رہا، یہ کیا ہوا؟ عشق کریندا دھوئے، نہ کھڈ دے دھے نہ کھوئے، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ تو زندگی کی 2-4 باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، تو جس کو بھی کر لیا کریں، اے اللہ تو دل کی آنکھیں کھول دے۔ چہرے کی آنکھیں لے کے آیا اور چہرے کی آنکھیں لے کے چلا گیا، یہ تو پھر وہ بندہ بھی لے کے آتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، وہی لے کے چلا جاتا ہے۔ مولا مزہ نہ آیا، دل کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں بیدار کر دے، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ اللہ سے مانگیں رمضان کی گھڑیاں، سارا دن کے معمولات میں بیٹھیں، ظہر کی تعلیم میں، پھر سورۃ الکافرون میں، پھر ذکر خاص میں، پھر تسبیح میں، پھر نماز کی خاص پابندی اور صفوں کو پورا کرنے میں، اور تکبیر اولیٰ میں، اور انفرادی اوقات میں نفل صلاۃ و تسبیح اور تلاوت اور لمبی دعاؤں میں اللہ سے مانگیں، یا اللہ اس دل کو کھول دے، اس دل کی دنیا آباد کر دے، ہی اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیدا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ یہ دل ہے، اس دل کو زندہ کرنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی۔ اور جب یہ دل زندہ ہوتا ہے، سنیں پھر ایک بات کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، پہلے دیکھیں ایک بات کہتا ہوں، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک درویش فرماتے ہیں باب ابی بنی شیبہ میں نے دیکھا ایک بندہ مرا ہوا ہے، میری طرف دیکھیں، بندہ مرا ہوا ہے، میں اس کے قریب گیا تو اس نے آنکھیں کھول دی، میں نے کہا یہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ہر عاشق نہیں، ابھی بھی میرے سامنے آنکھیں بند کرے بیٹھے ہیں اور کہتے ہم عاشق ہیں، اور عشق میں بڑے بڑے اشعار بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، دیکھو باب بنی شیبہ میں آنکھیں کھول دیں، اور واقعہ لکھا کہ ہم نے جو ہے ایک صاحب نے میت کو اتارا قبر میں، اور قبر میں اتارنے کے بعد اس کی گرہیں کھولیں، اور گرہیں کھولنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، کہا یہ کہا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے، دل کو زندہ کرنا ہے، اس دل کو آباد اور شاد کرنا ہے، اس ویران دل کا کوئی سامان کرنا ہے، اور اسی رمضان کے آخری عشرے میں انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، انشاءاللہ کرنا ہے، اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے۔ مردہ دل کے ساتھ زندگی گزری، واہ زندگی واہ، ان آنکھوں کے ساتھ زندگی گزری جو چہرے کی آنکھیں ہیں، یہ تو مسلمان کی بھی ہیں، کافر کی بھی ہیں، دل تو وہ ہے جو اس کی محبت میں، اس کے عشق میں ڈوب جائے اور دل زندہ بن جائے، اس دل کو میں نے اللہ سے پانا ہے، اللہ سے منوانا ہے، اللہ کو اپنی قربانی دکھانی ہے، انشاءاللہ قربانی دکھائیں گے، اللہ کو اپنی قربانی دکھائیں گے، روزے کے نام پہ، افطار کے نام پہ، تراویح کے نام پہ، دعاؤں کے نام پہ، اجتماعی عمل میں بیٹھ کے جڑ کے اپنے آپ کو مستعد کرنے کے نام پہ، اور اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو منوانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے لیے درگزر کرنا ہے، بس دل کی آنکھیں کھل جائیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں، یہ دل کی دنیا، یہ من کی دنیا، یہ روح کی دنیا، بس اس کے جتنے نام لیتا جاؤ اتنے نام ہوتے جائیں گے جب دل کی آنکھیں کھل جائیں گے۔
جب دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. میں بھی محتاج ہوں، طالب علم ہوں، بیٹھا اپنا سبق سنا رہا ہوں. ہم سب محتاج ہیں. ہمارا سبق پکا ہو جائے اور اس سبق پکا ہو کے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، رحمت کی ایک تجلی، بس دل کی آنکھیں اسی وقت کھل جائیں گے. کریں گے کوشش، مانگیں گے. کوشش اور مانگنا، یہ دونوں چیزیں، کوشش بھی اور مانگنا بھی، کوشش بھی اور مانگنا بھی. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور پھر مراقبہ کریں گے اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ اتر رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے اس لیے کریں گے مولا اب اس دل پہ بیٹھ کے تیرے نام کی ضربیں لگائیں گے کہ دل تو زندہ ہو جا، دل تو جاگ جا. اور ہم قادری سلسلے کے فقیر اس لیے اونچا اونچا ذکر کرتے ہیں، ایک سویا ہوا ہوتا ہے، ایک مویا ہوا ہوتا ہے. ارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انگلی لگاؤ آنکھ کھل جاتی ہے، بعض کو جھنجھوڑنے سے آنکھ کھلتی ہے. ہماری نیند صدیوں سے بڑی پختہ ہو گئی ہے، ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے سو گئے ہیں. یہ فقیر زور زور سے ذکر کرتے ہیں کہ اس دل کو اٹھاؤ، اس دل کو جگاؤ، اس دل کو بیدار کرو. ارے دل اٹھ جا، جاگ جا، کہیں ایسا نہ ہو سویا سویا ہمیشہ کا نہ سو جائے، سویا سویا ہمیشہ کا نہ سو جائے. ہم اس لیے قادری فقیر اونچا ذکر کرتے ہیں، ذکر بل جہر کرتے ہیں کہ مولا اس کو جگا دے، اس دل کو جگا دے، اس دل کو جگا دے. دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رب.